بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہت اہم موضوع لے کر آئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دن کے اندر 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوئی ہیں، 5 اوقات ہیں اور 5 نمازیں ہیں۔ بالخصوص وہ نمازیں جو جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر یا کسی اور جگہ جماعت سے ادا کی جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ ان نمازوں کے اندر امام صاحب 2 نمازیں ایسی ہیں الظہر کی اور عصر کی، ان نمازوں میں امام جہری آواز کے ساتھ قرات نہیں کرتا، آہستہ آواز سے قرات کرتا ہے، اور باقی جو 3 نمازیں ہیں، فجر کی ہو گئی اور مغرب کی ہو گئی اور عشاء کی نماز ہو گئی، ان نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کرتا ہے۔ تو کبھی ذہن میں یہ بات آپ کے نہیں آئی ہوگی کہ ہم پوچھ لیں کہ آیا یہ کیا وجہ ہے کہ دن کی 2 نمازوں میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے اور باقی 3 نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابتدائی اسلام میں 5 نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی تھی، لیکن جو مشرکین تھے، کافر لوگ تھے، غیر مسلم لوگ تھے، وہ لوگ نماز کے اوقات میں آ جایا کرتے تھے اور شور مچایا کرتے تھے کہ کیونکہ قرآن پڑھا جاتا تھا نماز میں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا ہوا ہے، جو کہ ان کے لیے ایک بڑا مشکل ان پہ گراں گزرتا تھا، اور وہ لوگ شور مچایا کرتے تھے کہ ہماری آواز اونچی ہوگی، ہمارا ان پہ غلبہ ہوگا، ان کی آواز مغلوب ہوگی، لوگوں تک ان کی آواز نہیں جائے گی، قرآن کی آواز نہیں جائے گی، توحید کی آواز نہیں جائے گی۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی قرآن مجید کے اندر نازل کر دی کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ پیغمبر درمیانہ راستہ اختیار کریں۔ آپ نے ظہر کی نماز کے اندر اور عصر کی نماز کے اندر قرات کو آہستہ آواز میں کرنا شروع کر دیا اور باقی نمازوں میں اسی طرح برقرار رکھا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان 2 ہی نمازوں میں کیوں آہستہ آواز رکھی، باقی 3 میں کیوں نہیں رکھی؟ تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ فجر کے اندر یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے ان لوگوں کے آنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تھا، یہ مرداروں کی طرح سوئے پڑے ہوئے ہوتے تھے، سارے دن اسی معاملات کے اندر ان کے گزر جاتے تھے، کیونکہ ان کو نماز تو یہ پڑھتے نہیں تھے، کافر لوگ ہیں، مسلمان ہیں نہیں۔ تو بہرحال اس وقت یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، اور مغرب کی نماز کے وقت میں، شام کے وقت میں یہ اپنے کھانوں میں، کاموں میں مشغول ہوا کرتے تھے، اور عشاء کے وقت بھی یہ لوگ سو جایا کرتے تھے۔ تو ان 3 نمازوں میں ان کے لیے آنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے ان 3 نمازوں میں قرات اسی طرح برقرار رہی۔ تو چونکہ پھر ایک بات ذہن میں آتی ہے، اس وقت ان کا غلبہ تھا، مسلمان مغلوب تھے، اس وقت یہ لوگ طاقتور تھے، مضبوط تھے، اسلام طاقتور نہیں تھا، مضبوط نہیں تھا، اتنا مسلمان اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، قوت بڑھتی گئی، طاقت بڑھتی گئی، اسلام مضبوط ہوتا گیا، یہ لوگ مغلوب ہونے لگے۔ پھر بھی اسی طرح پھر اسلام کے غلبے کے بعد تو چاہیے یہ تھا کہ ان کی آواز اب دب چکی ہے، اب مسلمانوں کی آواز اونچی ہے، تو اسی قرات کو دوبارہ رسول اللہ پڑھتے، لیکن رسول اللہ نے دوبارہ ایسا نہیں کیا، اور پھر اسی طرح یہ قرات برقرار رہی، آج تک اسی طرح اسی پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال سے آپ آسانی سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دوران حج آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کے اندر پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلا جاتا ہے، جسے رمل کہا جاتا ہے، تو اکڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کے پس منظر بھی یہی تھا کہ جو لوگ آپ کے دشمن تھے، جو لوگ کافر تھے، انہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مدینے سے عمرہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ان پہ مدینے کی آب و ہوا درست نہیں آئی، راست نہیں آئی، کمزور ہو گئے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں۔ تو رسول اللہ نے صحابہ اکرام سے کہا خوب اکڑ کے چلو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ضعیف نہیں ہیں، ہم مضبوط ہیں۔ تو پہلے 3 چکروں میں آپ اس طرح چلے، پھر یہ 3 چکروں کے بعد یہ لوگ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو ابھی تک مضبوط ہیں، تو باقی 4 چکروں میں پھر رسول اللہ نے کہا اسی طرح چلتے رہو۔ آج تک وہ سلسلہ جاری ہے اور آج تک اسی پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ نے پھر منع نہیں کیا تو اسی پر سلسلہ چلتا رہا۔ ایسے ہی نماز کی صورت بھی ہے کہ رسول اللہ نے بعد میں اسے روکا نہیں، بلکہ اسی ترتیب سے آپ نماز پڑھاتے تھے، پھر آج تک اسی ترتیب سے چلی آ رہی ہے۔
اور تا قیامت ایسے ہی چلتی رہے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔